جی السلام علیکم ناظرین ناظرین اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے آپ کے سامنے ہے سچویشن کہ پورے پاکستان میں سیلابی جو ہے وہ صورتحال ہے. بھلے آپ اس کو سٹارٹ کریں سندھ سے، اس کے بعد بلوچستان، پنجاب میں، اور ایون کہ اپر جو ایریاز ہیں سب جگہ سے اطلاعات آ رہی ہیں. اور ظاہری بات ہے ہم سب پاکستانی جو ہے اس سچویشن کو بہت غور غوض سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جناب میں آپ کو ایک چیز تھوڑی سی یہاں پر کلیئر کرتا چلوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ہی اس سچویشن کو فیس کر رہے ہیں. برس ہاں برس گزر گئے، ہمارا بچپن، ہمارے بچوں کا بچپن، یہ سب ہوتا رہا، اور اس کے بعد ابھی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. منظر دیکھے نہیں جاتے. اگر کسی کے اندر تھوڑی اخلاقی جرت ہے یا کسی کے اندر کسی کا ضمیر ابھی زندہ ہے تو وہ مناظر کچھ دیکھنے کے لائق نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر بستیاں کی بستیاں اجڑ گئی ہوں، وہاں پہ بہت ساری تباہی ہو گئی ہو، تو ایک خیال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جناب یہ بتائیے گا کہ یہ جناب ایسا ہمارے ہاں ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. ریزن، اس کی ریزن کیا ہے؟ تو ریزن جناب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک نہیں ملٹیپل ریزن ہے، لیکن اس کی جڑ ایک ہی ہے کہ نیت اور احساس کا نہ ہونا سب سے پہلے. اب ہم اس کو یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر میں بعد میں ایک اور چیز کا فرسٹ ٹائم آپ سے اس کا ذکر کروں گا. موسٹلی آج کل تو بیچارے اینکر حضرات ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ وہ خود اپنا بچ بچاؤ کیسے کریں اور ملک سے کیسے بھاگیں، تو وہ آپ کو ان بارے میں کیوں بتائیں گے. اچھا نیکسٹ جناب، کس کو کہا جائے؟ ایم این ایس کو کہا جائے، ایم پی ایس کو کہا جائے؟ جی نہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے. بیسیکلی میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں آفٹر تھارو اسٹڈی، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. They people are here to do legislation. They people are here to do constitution. وہ کانسٹیٹیوشن کو بنانے اور قانون کو وضع کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ اپنے کچھ حکومتیں اپنی ثواب جیت پر ان لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کام کرو، یہ ان کا کام نہیں ہے. تو پھر آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ جناب مدر صاحب پھر یہ کام کس کا ہے؟ اگر ان کا بھی نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ یہ جناب آپ کے بلدیاتی اداروں کا کام ہے. ایکچولی دیز آر لوکل کونسلس. لوکل کونسلس آر سپوز ٹو ڈو دس. پورے ورلڈ میں ایسا ہے. لنڈن میں نے خود اس کا مظاہرہ دیکھا. وہاں پہ باقاعدہ میں ان کے دفاتر جاتا تھا، دیکھتا تھا کہ بڑے کین آبزرو کرتا تھا. ایک مرتبہ تو میئر آف لنڈن جو ہے وہ جا رہے تھے میری نظروں کے سامنے سے، تو میں پھر آ کر دوست سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ ہے، اتنی ویلیو دیتے ہیں یہ میئر آف لنڈن؟ جناب وہاں پر جو ہے بلدیات اور جو میئر سسٹم ہے اس کی بڑی ایک ویلیو ہے اور وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں ظاہری بات ہے ایم این اے، ایم پی ایس، ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایک اپنی ویلیو رکھی اور جان بوجھ کر الیکشن نہیں ہونے دیتے، بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے، یہ سارا کام ان کا تھا بلدیات کا. پہلی بات تو ٹریننگ ہی نہیں. ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی بھی اگر بلدیات میں آ گئے وہی آپ کے محلے کے وہی لونڈے لپاڑے جو ہے وہ فلانا اچھو گجر تو فلانا گجر تو فلانا یہ تو فلانا، بھائی یہ لوگ آ جائیں گے. دے آر ناٹ ٹرینڈ، دے آر ناٹ ٹرینڈ. پلیز یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجئے گا. ان کی برس سے ٹریننگ ہوتی ہے باہر کے ممالک میں کہ آپ نے سب کا خیال کیسے رکھنا ہے، آپ نے جو وہاں پہ گلیاں محلے وغیرہ ان کی ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے، اور وہ ان کے پلاننگ ڈویژن کے ساتھ مل کے، پلاننگ ڈویژن والوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے یہ سارا ڈیزائن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو یہاں پر ہے نہیں. تو اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ بالکل ایک کیوس کی سچویشن ہے. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جو پاکستان کو ٹرین ملاتی ہے، یہ جو ریل کی جو لائن ہے وہ ڈوب چکی ہے اس وقت. وہ آپ کی پٹریاں جو ہے وہ ڈوب چکی ہیں. تو پلیز میں آپ کو ایک سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو اور سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے بالکل اپنے عزیز و اقارب کو نہیں کہنا کہ وہ ٹرین کا سفر کرے فی الحال، جب تک وہ پٹریاں سامنے نہیں آ جاتی ان کا کچھ وہ نہیں ہو جاتا. اب ہم چلتے ہیں ایک دوسرے معاملے کی طرف کہ باہر کیا ہوتا ہے.
میں کوشش کروں گا کہ انہی اپنی اسی مختصر سے جو ایک تجزیہ ہے اس کے اندر میں اگر امیجز پکچرز اگر اس کو چپ ان کروا سکوں تو آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ. تو برطانیہ میں کیا سسٹم ہے جناب؟ ہمارے پاس تو اسی کا دیا ہوا سسٹم ہے نا. وہ تو جب انگریز گئے تھے تو سسٹم کچھ چھوڑ گئے تھے، تو ہمارے کچھ دریا وغیرہ مطلب کہ جو ہیڈز وغیرہ کچھ سسٹم تھا. برطانیہ میں جو دریا ہے وہ اصلی دریا ہے. یہ پلیز آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجیے گا. پاکستان میں دریا نہیں ہیں. ہمارے ہاں بس ایسے ندی نالے ہیں. کہنے کو دریائے سندھ ہے، وہ دریا نہیں ہے. آپ بڑے لیول کی کشتی لائیے، نیچے کھڑی ہو جائے گی. یعنی کہ اس کا کوئی اس کی تراش خراش نہیں ہے. میں اپنی ایک بہت پہلے ایک بک میں بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں جو میں نے لکھی تھی لندن میں الیور ٹوسٹ کی گلیاں کے نام سے. کوئی اس ہمارے دریاؤں کی تراش خراش نہیں ہوتی. کیوں کرے گا کون؟ وہ کہہ کے تیرا کام ہے، وہ کہے گا بھائی تیرا کام ہے، وہ تیرا کام. بس اسی کا بلیم گیم کر کے تو یہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ پراپر طریقے سے ان کو کام کرنا آتا نہیں. اچھا، پہلی بات تو طے ہو گئی ہمارے پاس جو وہ اس لیول کے دریا نہیں ہیں. اچھا، وہ اب کیا ہوتا ہے کہ جب دریاؤں کی تراش خراش نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی جب پانی پیچھے سے زیادہ آتا ہے تو وہ اگل دیتا ہے. ادھر ادھر چلا گیا، ادھر کا ادھر چلا گیا. آپ حیران ہوں گے کہ لنڈن کے اندر جو اس کا ریور ٹیمز ہے اس کے سمندر سے بڑا کئی منزلہ جہاز نکل کے اس دریا کے اندر آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس دریا کی اتنی گہرائی ہے، اس دریا کی اتنی گہرائی ہے جو اس بڑے پہاڑ سے جہاز کو اپنے اندر ٹھہرا لیتا ہے. ظاہری بات ہے وہ میں نے تو بالکل وہ جو ایسٹ لنڈن یونیورسٹی کا جو اس سائٹ پہ ہے، میں نے تو وہاں پر اس کو پختہ ہی دیکھا، بالکل پکا ماربل کا جناب وہ کنارہ بنا ہوا. یہاں پہ اپنے گھر ماربل کے گھر بنوانے سے فرصت ملے تو یہ کچھ کریں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ماربل کے گھر بنوانے سے فرصت ملے تو یہ کچھ کریں. وہ تو پختہ رکھتے ہیں. اچھا، پھر دوسرا سنیے، سٹی کے اندر سیلابی صورتحال نہیں آنے دیتے. وہ کیسے؟ لنڈن شہر کے اندر سینکڑوں نہریں ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی. جھیلیں ہیں، ریزروائر سسٹم ہے ان کے اندر پاس. وہ سارا سال لگے رہتے ہیں، سارا سال لگے رہتے ہیں کہ یہ اگلے سیزن میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن آ گئی تو ہم کیسے اس کو جو ہے کوپ اپ کریں گے. تو وہ اس کے مطابق اس کی وہ جو ہے پلاننگ کرتے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، بڑی اہم بات کرنے والا ہوں. اخبار پرنٹ میڈیا میں تو ہم یہ کرتے رہے ہیں بڑے عرصے سے، لیکن وہ ظاہری بات ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دور جو ہے وہ سارا ڈیجیٹل کا آ گیا ہے، اور یہ چینل اور ان لوگوں کو بیچاروں کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا. بہت ساروں کو نہیں تھا. بڑے لیول کے تو ہیں جیسے ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں، ان کو تو ہے اس چیز کا ادراک. لیکن جو باقی آتے ہیں وہ بس وہ اداکاروں کی سالگرہ پہ کیک کاٹ کے اور جناب بس اپنا نکل جاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. سنیں اب آپ، اس کا سراسر اس کی جو ذمہ داری آتی ہے وہ ہماری بیوروکریسی پر آتی ہے. یہ ہماری بیوروکریسی ہر سال میرے آپ کے پیسے پہ یہ لوگ ریفریشر کورسز کرنے چاہتے ہیں. اس مرتبہ ذرا پکڑیے گا پلیز، اس مرتبہ پکڑیے گا. حالات انگڑائی لے رہے ہیں، حالات تبدیل ہو رہے ہیں. اس دفعہ ذرا آپ پکڑیے گا ان کو. بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ جنیوا جا رہے ہیں؟ اچھا، ملانو جا رہے ہیں، اٹلی جا رہے ہیں ریفریشر کورسز کے لیے. یہ پھمبے پھوسے والا ماحول دینے کے لیے ہمیں، یعنی کہ 70 سالوں سے آپ ملانو جا رہے ہیں اور جنیوا جا رہے ہیں اور وہاں پہ مہنگے ترین ہوٹلز میں رکتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. یہ پھمبے پھوسے والا ہمیں آپ نے ماحول دیا ہوا ہے. پکڑ لیجئے گا آپ. اور میں آپ کو ایک اور راستہ بتا رہا ہوں، PIL ڈال دیجئے گا ان کے اوپر. یہ جو آپ کی جو اس ادارے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، PIL پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ڈال دیجئے گا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت ان بیچاروں کی جو اس وقت کیفیت ہے، جو ان بیچاروں کی صورتحال ہے، کچھ نہیں ہے. ایسی چیزیں لکھی ہوئی آ رہی ہیں. میں تو سوشل میڈیا پر ہوتا ہوں، تھرو آؤٹ دا ورلڈ میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں بھائی کیا صورتحال ہے. اور اس کے بعد خود لوکل ہمارے جو دوست حضرات ہیں وہ بھی بھیج رہے ہیں. انتہائی کیوس کی سچویشن ہے. جاگنا ہوگا، ہماری بیوروکریسی کو جاگنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو ایئرپورٹ پر آ کر روک لے. بھائی کیا کدھر میاں تم تو وہ ہو نا پلانٹ ڈویژن. ہاں تو آ گئے نا، تو آ جائے سر. کون سی پلاننگ کر لی آپ نے؟ یہ پیسے دیں ادھر، پاسپورٹ ضبط کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں پلیز اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے آپ اپنا قبلہ، یہ ہماری جو بیوروکریسی ہے یہ اپنا قبلہ درست کر لیں. اس وقت میرے پاس وہ اخبار ہے نہیں جس میں بہت پہلے 5 سال پہلے میں نے اس کا مینشن کر دیا تھا کراچی کے ایک روزنامے میں کہ بھائی
یہ کیا کر رہی ہے، ہماری بیوروکریسی نے اپنی ذمہ داریوں سے کیوں جو ہے وہ عہدہ برا نہیں ہو رہی. تو پلیز میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھ لیجئے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کچی سڑکیں، وہ ایسی بالکل کچی سڑکیں، بالکل ہی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کسی اناڑی نے بنائی ہوں. پل ہیں، پل ٹوٹ گئے. وہ کیوں؟ ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے تھے، ہم تو بچپن میں سنتے آ رہے تھے کہ جناب جہاں پل ہوتا ہے وہاں نہر بڑی نیچی ہوتی ہے، وہاں نہیں جانا، وہاں ڈبکی نہیں مارنی. یہاں تو پتہ چلا کہ وہ اسی پل کی والی سائڈ سے جناب وہ پانی جو ہے ریلا وہ پل کے اوپر سے گزر رہا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں آپ ہر سال صفائی نہیں کرواتے؟ وہ جو اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کون سی تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں؟ ریسٹ ہاؤسز میں بس جا کے رہنا. قبلہ تبدیل کرنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ یہی پاکستان انہی کی اولادیں اوورسیز میں جا کر آپ کو گریبان سے پکڑ لیں. جزاک اللہ خیر.